پہلا سوال آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا سر، بانی کے بغیر خود کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے جہاں کھڑے ہیں اور بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے ثابت کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے، اور جاگیردارانہ جمہوریت میں جو کچھ ہم نے کیا ہے ممکن ہو بھی نہیں سکتا تھا، وہ یہ کہ پاکستان کی حرمت کے خاطر وہ قیادت جس کو ہم بانی قیادت بھی کہتے ہیں، اور ہم سب جو مڈل کلاس کے لوگ تھے جن کو سیاست میں متعارف کرانے والے بھی وہ کہے جاتے ہیں، ہم کو پاکستان کی حرمت کے خاطر ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا، لا تعلقی کیا اور ان سے ڈسٹنس کر لیا۔ اچھا، اس کو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مجبوریاں بھی تھیں، آپ کے پاس کون سا آپشن تھا، آپ لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے بھی ایسا کیا ہوگا۔ تو یہ کرنا ہوتا تو 19 جون 1992 کو تو فوجی آپریشن ہوا ہے ہمارے خلاف، جی ہاں، تو اس وقت کیوں ہم سب نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا دونوں میں۔ اس وقت تو ہزاروں جانوں کی قربانی بھی دے دی ہم لوگوں نے۔ میری تو آدھی زندگی یا تو ایگزائل میں گزری ہے یا روپوشی میں گزری ہے، تو ہم نے اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ذکر کیا تو 17 سال آپ باہر رہے، کیوں ملا واپس جلا کے نہیں؟ ملا جلا کے ملا جلا کے کیوں واپس آئے خالد صاحب؟ ایک تو مجھ سے کہہ دیا گیا تھا، میں 14 سال امریکہ میں گزارنا کسی کے لیے بھی سزا نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک دن کر کے 14 سال گزاریں تو اس سے بڑی سزا ہو نہیں سکتی، اور کوئی اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں ایک ہفتے کے لیے گیا تھا امریکہ 1998 میں ایز اے فیڈرل منسٹر، اور 14 سال بعد واپس آیا۔ حالات تبدیل ہوئے، مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے بھی پورے اپنے دور میں مجھے نہیں آنے دیا، تو بہرحال یہ ہم لوگ عادی ہیں زندگی کے اور ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز ہمارے شو میں شرجیل نام میمن صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی، آج چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ بلاول بھٹو زرداری ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنتے ہیں تو کیا آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ دو باتیں ہیں کہ اگر عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں تو ہم ان کو تسلیم کریں گے کہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ ساتھ دینے کا معاملہ تو ان کو بڑا اچھا موقع ملا تھا یہ جیسچر دکھانے کا۔ ہم سندھ کے جو شہری اور دیہی علاقے ہیں جو دو مستقل قومی آباد ہیں، ان کو ساتھ رکھنے کے لیے، ان کے درمیان خلیج کو پاٹنے کے لیے ہم تو اپنے حصے کی سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں۔ اس تاریخی پس منظر میں جاؤں گا تو شاید آپ کے پروگرام کی طوالت اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے، لیکن 88 میں بی بی جی جب واپس آ رہی تھی تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی پالیٹکس کے ڈائنامکس چینج ہو چکے تھے۔ جماعت اسلامی نورانی صاحب نہیں تھے اس وقت، ہم آ چکے تھے، تو ہم سے اور ہمارے لیے بھی آسانی تھی کیونکہ ہمارے یہ تجربات نہیں تھے جو ان کے رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو اس اندیشے سے کہ کہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے میں مدد نہ کر دیں، اور اس اندیشے کے ساتھ کہ کہیں جو بڑی مشکل سے سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان خلیج پیدا کی گئی ہے یہ پارٹ نہ دی جائے، 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد میں 1.5 گھنٹے کے اندر ایک شناخت کو نشانے پر رکھ کر تقریباً 300 لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ مارا اسی لیے گیا تھا کہ اس کے بعد ایم کیو ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا، اور ایک ایسی خلیج پیدا ہو جائے گی کہ کم سے کم اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والی کسی قیادت کو سپورٹ کرنے کی ایم کیو ایم میں ہمت ہی نہیں ہوگی۔ ہم نے کی، اس کے باوجود ہم نے کی، اپنا جو پولیٹیکل اسپیس تھی، جو کیپٹل تھا، لگایا اس میں، اور اس سے پہلے بھی اپنی قومی شناخت کی خاطر بھی طالب علمی کے دور میں ہم سب سے پہلے جی ایم سید کے پاس گئے کہ ہم تو آپ کو تسلیم کرتے ہیں، اور صحیح بات یہ کہ آپ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، تاریخی طور پہ تو ہمیں کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بات آگے بڑھی بھی تھی، اور جس کی وجہ سے ہمیں موقع ملا تھا، اور اگر وہ زردار یہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان کو پاکستان کی اکثریت ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے منتخب کرتی ہیں تو ان کو تسلیم کریں گے۔ سیاستدان کے سر آپ ان سے ملے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از ایلیجبل؟ میرا خیال ہے ایلیجبلٹی کا معاملہ تو یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اگر دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ایلیجبل رہے ہیں اس حوالے سے، اگر وہ اس سیاسی خانوادے سے تعلق نہ رکھتے تو ان کی ایلیجبلٹی کتنی لیجیٹیمیٹ ہوتی۔ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں، تو اب میرا خیال ہے اس قدر کی صلاحیتیں بھی نہیں رہ گئی ہیں صدر بننے کے لیے یا
वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन इज़ क्वाइट यंग, बड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन सही रास्ते से आएंगे तो बड़ी खुशी